بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، اہدنا اس کی ہدایت ہمیں عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جو منعم علیہ جماعت ہے، ان کے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر غضب کیا گیا، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اے اللہ ان کے راستے سے ہم کو بچا لینا، ان کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ان کے راستے سے ہم کو بچا لینا، ان کے طریقے سے بچا لینا۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے اور ان کے طریقے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ روزانہ ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید، الحمدللہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اس کے فضائل اور اس کے مناقب، اس کی تلاوت کے اوپر جو اجر و ثواب ہے اور جو بشارتیں ہیں، وہ الحمدللہ مختلف علماء سے مختلف مجلسوں میں ہمارے سامنے آتی رہی۔ فجر کے بعد بھی جو آج کل باتیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے اس کے اندر بھی الحمدللہ اس کے بارے میں قرآن مجید کے سلسلے کے اندر بہت مفید باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ ان باتوں کی برکت سے ہمارے دلوں میں قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے صحیح تعلق عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہمارا کنیکشن صحیح ہو جائے، تلاوت بھی ہم کرنے والے ہوں، اور قرآن مجید کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری شریعت کا خلاصہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس کی پوری تفسیر احادیث مبارکہ ہے۔ پھر فقہاء نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر یہی مسائل مرتب کیے۔ تو اصل قرآن مجید ہے، لہذا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا، قرآن مجید میں جو احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جن باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے اوپر پورا ایمان لانا، ان باتوں کے اوپر عمل کرنا،
اور ان باتوں کو اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر زندہ کرنا، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی مقصود ہے اور قرآن مجید کے اوپر عمل بھی مقصود ہے۔ تلاوت بھی ضروری ہے اور عمل بھی انتہائی درجہ ضروری ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے ہی کی برکت سے ہم شریعت پر اور دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ تمام احادیث مبارکہ یہی قرآن کی ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے ہے۔ قرآن میں جو باتیں مجمل طریقے سے، مختصر طریقے سے، شارٹ طریقے سے بیان فرمائی ہیں، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی تفسیر فرمائی، پھر شارحین حدیث نے، قرآن پاک کے مفسرین نے اور ڈیٹیل سے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں بے شمار قرآن مجید کی تفسیریں الحمدللہ علماء ربانیین نے تصنیف فرمائی۔ قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بلکہ قرآن مجید کو اپنے سر کے اوپر رکھنا، قرآن مجید کو محبت سے دیکھنا، یہ سب عبادت ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا، جتنا کنیکشن بڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے، اب بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی ایک لٹکائی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کی دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا اللہ رب العزت نے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر کوئی اوپر بلڈنگ پر ہو اور وہ آپ کے لیے نیچے رسی لٹکا دے مضبوط قسم کی، اور یوں کہے کہ آپ کو اوپر آنا ہے تو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ہم اوپر کھینچتے ہیں، تم اس مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، انشاءاللہ ہم کھینچ لیں گے اور تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ آج کل لفٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نیچے ہوتا ہے، خالی اس نے سوئچ آن کیا اور اوپر آٹومیٹک پہنچ گیا، اور اس قسم کی اسٹیپ اور اس قسم کی دادریں اور سیڑھیاں ہمارے سامنے بنائی گئی کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ اوپر جا رہی ہے اور ہم آٹومیٹک اوپر جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بڑی جاذبیت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید سے محبت، تعلق ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کیوں نام ہے اس کا؟ اس لیے قرآن مجید اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام ایک سورۃ الحمد بھی ہے۔ سورۃ الحمد کیوں نام ہے؟ اس لیے کہ شروع میں الحمد ہے، الحمدللہ رب العالمین سے اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ ام کے معنی آتا ہے ماں۔ انسانی زندگی کے اندر، انسان کے وجود کے اندر ظاہری اسباب کے اعتبار سے ماں بنیاد ہوتی ہے۔ ماں نہ ہو تو کبھی بچوں کا وجود نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی کے بچے ہی ہیں، اور ان کا وجود ان کی ماں کی برکت سے ہوا ہے، ماں باپ کی برکت سے ان کا وجود ہوا ہے۔ تو ام کے معنی ہوتا ہے ماں۔ تو ام الکتاب کے معنی کیا ہوں گے؟ تمام کتابوں کی ماں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد رسولوں کا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل کی گئی۔ ٹوٹل جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، بڑی اور چھوٹی مل کر تقریباً 104 کتابیں ہیں، جن میں 4 کتابیں بہت بڑی اور مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جس کو ہم بائبل کہتے ہیں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید جو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، اور باقی اس کے علاوہ صحیفے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام کے علوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 کتابوں میں جمع فرمایا ہے، اور وہ 4 کتابیں وہی ہیں جو مشہور 4 کتابیں ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تمام صحیفے
اور اللہ تعالیٰ کے علوم ان 4 کتابوں میں جمع ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن یہ 4 کتابوں کے اندر تمام صحیفے اللہ تعالیٰ کے تمام علوم ان 4 کتابوں میں جمع ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ ان تمام علوم کو اپنے انداز میں قرآن مجید میں جمع فرما دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر تمام کتابوں کے علوم جمع فرما دیے ہیں، تورات کے بھی، زبور اور انجیل کے بھی، اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کے علوم بھی اس قرآن میں جمع فرما دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن کے علوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفصل کی صورتوں میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مفصل کی صورتیں کون سی صورتیں کہلاتی ہیں؟ یہ تقریباً سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کی جو صورتیں ہیں ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے علوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفصل میں جمع فرمایا۔ پھر اس کے بعد مفصل کے علوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرمایا، اس اعتبار سے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، خود قرآن پاک، ان تمام کے علوم سورہ فاتحہ میں جمع ہیں، ان تمام کے برکات اور انوارات سورہ فاتحہ میں جمع ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو ام الکتاب اور اسی اعتبار سے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ اتنی محتم بشان صورت ہے، اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ ایسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر بھی سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے سورہ فاتحہ کے اندر یہ جامعیت اور یہ علوم! تو علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ایسے تو تفسیرات بہت ساری ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب ہیں اور مفتی مولانا ادریس کانزلی رحمۃ اللہ علیہ، اردو کے اعتبار سے یہ تفسیریں مشہور ہیں، اور بھی دوسری اردو کے اندر ہدایت القرآن وغیرہ تفسیریں بہت ساری ہیں، عربی کے اندر تو بے شمار ہیں، اردو کے اندر بھی جو تفسیریں الحمدللہ ہمارے علماء کبار نے تحریر فرمائی، اس کے اندر بھی کافی تفصیل کے ساتھ ان مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر، بلکہ تمام صحف ابراہیم و موسیٰ اور تورات، زبور، انجیل کے اندر جو علوم بیان کیے گئے ہیں، ان علوم کے اندر اور ان مضامین کے اندر سب سے اہم جو مضامین ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 مضامین یہ قرآن مجید اور اگلی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور یہی 3 مضامین ایسے زبردست ہیں جس کے اوپر ہمارا پورے ایمان کا دار و مدار ہے، اور قرآن علوم اور اگلی کتابوں کے علوم کا خلاصہ ہے۔ وہ 3 مضامین کیا ہیں؟ توحید، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو ان کی ذات اور ان کی صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، لا الہ الا اللہ، توحید کا بیان۔ اور نمبر 2 کے بعد رسالت، انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا مستقل ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت یہ بہت قرآن پاک کا محتم بشان مضمون ہے۔ اگلی کتابوں کے اندر بھی اپنے اپنے زمانے کے جو نبی اور رسول آتے تھے ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہوتا تھا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ جل جلالہ و نوالہ کی توحید کے اوپر۔ تو لا الہ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، بار بار سنتے ہیں ہم کہ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت ہوتی تھی، بنیادی پیغام ہوتا تھا۔ سب سے پہلا ان کا پیغام یہی ہوتا تھا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سب معبودان باطلہ کو چھوڑو، تم نے جن جن چیزوں کو اپنے طور پر معبود بنا رکھا ہے ان میں سے ایک چیز بھی معبود بننے کے قابل نہیں ہے، ایک چیز بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے قابل، معبود بننے کے قابل اگر کوئی ذات عالی ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ و من والہ کی ہے۔
تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت ہوتی تھی۔ تو توحید یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت، اور پھر ہر زمانے کے جو نبی ہوتے تھے وہ اپنی رسالت کو پیش کرتے تھے، انی لکم رسول امین، جگہ جگہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی نبوت کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ لہذا ہر زمانے کے رسولوں کے اوپر اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو نفس رسالت کے اوپر تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور آپ کی رسالت کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اگلی کتابوں کا اور قرآن مجید کے بنیادی مضامین نمبر 2 کے اوپر رسالت، تو رسالت کا اس بات اس لیے کہ ایمان ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے زمانے کے رسول پر ایمان نہ لائیں، اور ہمارے زمانے کے رسول کون ہیں؟ خاتم الانبیاء سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو جو مانتا ہو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتا ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 2 کے اوپر جو بنیادی مضمون ہے وہ رسالت کا ہے، اور نمبر 3 کے اوپر قیامت کے اوپر ایمان لانا۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا آنا بالکل برحق ہے، قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب کتاب لیں گے، اور پوری ڈیٹیل جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ 3 مضامین اگلی کتابوں کے اور قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے معجزانہ انداز کے اندر ان تینوں مضامین کو جمع فرما دیا ہے، لہذا تمام کتابوں کا خلاصہ 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت اور قیامت، اور ان کے اوپر ایمان لانا۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں مضامین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے مدد فرمائی تو آئندہ پھر اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت اور ان تینوں چیزوں کے اوپر کامل ایمان نصیب فرمائے، پورے قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک اللہ کے حکم کے اوپر ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين، يا أول يا آخر، يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت ربنا نعم الرب ربنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نستغفر الله، لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ ہمارے رب ہیں، سمیع و بصیر ہیں، حی و قیوم ہیں۔ اے اللہ آپ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ یا اللہ ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور ان نعمتوں کے اوپر جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ناممکن ہے کہ پوری زندگی کے سجدے میں بھی آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکے۔ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ آپ کی تمام نعمتوں کا دل و جان سے اقرار کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، مگر اے اللہ ہم اس کے شکر سے عاجز ہیں۔ اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آپ نے جو نعمت عطا فرمائی، ایمان کی، قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، شہر عظیم، شہر مبارک عطا فرمایا۔ آج مبارک دن ہے، جمعہ کا مبارک وقت ہے۔ یا اللہ جمعہ کی آخری گھڑیاں ہے۔ یا اللہ ان آخری گھڑیوں کے اندر ہم آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ، بہت لجاجت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے اور نسلوں کے اور پوری امت کی اور امت کے بچوں کے اور ان کے نسلوں کی یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ایمان کے اوپر ہر وقت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، جمعہ کا مبارک وقت ہے، افطار کا وقت آ رہا ہے۔ یا اللہ ہم پوری زندگی کے تمام گناہوں کا، ہر قسم کی لغزشوں کا، خطاؤں کا، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کا یا اللہ اس مبارک وقت کے اندر آپ کے سامنے یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن یا اللہ جب بندے آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ کی صفت ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو، آپ معاف کرنے کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ زندگی پر جو شرک کے اندر مبتلا رہا ہو، یا اللہ وہ مشرک اور وہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، مگر وہ بھی جب دل سے ایمان لاتا ہے، آپ ایمان کی برکت سے اس کے شرک اور اگلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، قلم عفو ہمارے گناہوں پر پھیر دیجئے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب و مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، امت کے اوپر رحم کا، کرم کا اور ہمارے اوپر بھی رحم کا، کرم کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، اپنے غضب سے، اپنے قہر سے، اپنی گرفت سے، اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، یا اللہ دنیا میں بھی، موت کے وقت میں بھی اور قبر کے اندر بھی، میدان محشر کے اندر بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، بہت بہت مہربان ہیں، رحمان الرحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ آپ کے ذات عالی کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، لا نعبد الا ایاک، لا نعبد الا ایاک، اللہ اللہ ربنا لا نعبد الا ایاک۔ یا اللہ آپ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما، ہمارے دلوں پر سے تمام گناہوں کی قدورتوں کو ختم فرما، رذائل سے ہماری دلوں کو پاک اور صاف فرما، ہر قسم کے کفر سے، شرک جلی و خفی سے، نفاق سے، ہر قسم کے انواع نفاق سے، عجب اور کبر، حسد اور کینہ اور بغض، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، حرص اور لالچ سے، بخل سے، شح سے، یا اللہ ہر قسم کے رذائل سے، یا اللہ نفرتوں سے، عداوتوں سے، آپس کی کینہ اور جلسی سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ آپ کے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن مجید کے ایک ایک حرف اور کلمات طیبات کے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔
یا اللہ ظلمات سے نکال دے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ آپ اپنے ایمان والے بندوں کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہم انت ربنا اخرجنا من الظلمات الی النور، اخرجنا من الظلمات الی النور، اخرجنا من الظلمات الی النور۔ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان اور اعمال کے نور سے روشن فرما دے، ظلمتوں سے اور ہر قسم کے گناہوں کے اثرات سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ ملا ہے، آپ نے عطا فرمایا ہے، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پورا مہینہ آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، یا اللہ وہ جو بیمار ہیں مگر شوق سے روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان تمام کے لیے روزوں کو آسان فرما، تراویح کو آسان فرما، اعمال میں مشغول رہنے کی، تلاوت کی، دعائیں مانگنے کی، صدقہ کرنے کی، ذکر کی، کلمہ طیبہ اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہمارا پورا رمضان گزرے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیں، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیں۔ ایسا رمضان ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کا، اپنے رحم کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے انتہائی عاجز بندے ہیں، محتاج بندے ہیں، یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تمام کی نفی کے ساتھ ہم اپنی بھی نفی کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم سبحان اللہ کہنے بھی آپ کے محتاج ہیں۔ آپ کی مدد اور آپ کی توفیق شامل حال رہے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، مسجدوں میں اور گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ آپ کی مدد اور آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ دنیا کے کسی فرد سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے۔ کرنے والی ذات آپ ہیں، نافع آپ ہیں، معز آپ ہیں، مذل آپ ہیں، تمام نفع نقصان کے مالک آپ ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو ختم کرنے والے بھی صرف آپ کی ذات عالی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے آپ کی قدرت کا اظہار ہوا ہے۔ یا اللہ ہمیں اور پوری دنیا والوں کو آپ کی معرفت اور آپ کی قدرت اور آپ کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان والوں کو استقامت عطا فرما۔ عصیان اور گناہوں سے بچ کر، معافی مانگ کر آپ کے سامنے اس مبارک مہینے میں آپ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک آپ سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی رحمت، آغوش رحمت میں آ جائیں، اس مقصد سے آپ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے وہ صفات جو رمضان کے اندر ہیں، وہ برکات انوارات جو رحمت رمضان کے اندر آپ نے رکھی ہیں، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو عطا فرما۔ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین۔ اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا، ان تغفر لنا، ان تغفر لنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله واصحابه وازواجه اجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔